ویلکم بیک ناظرین. امریکن ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کی سلیکٹ کمیٹی آن انٹیلیجنس کی ایک ممبر ہیں سو مائرے. انہوں نے صدر اوباما کو لیٹر لکھا 2010 میں اور اس میں کہا کہ پہلی دفعہ یہ ہے کہ امریکہ دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. اسامہ بن جاوید صاحب، اگر یو ایس کانگریس پرسنز بھی یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہمیں یہ بات کہتے ہوئے کیوں ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے کہ امریکہ دہشت گردی ایکسپورٹ کرتا ہے؟ ارشد صاحب، میرا خیال ہے ہچکچاہٹ بالکل نہیں ہے، لیکن جیسے کہ ہم بریک سے پہلے بھی آپ یہ کہیں گے کہ امریکہ دہشت گردی ایکسپورٹ کرتا ہے؟ میرا خیال ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں اور آپ کے پاس ڈاکیومنٹس اس کو پروف کر رہے ہیں تو ہمیں بالکل ہچکچاہٹ نہیں ہے. A militant is a militant regardless of race, creed اور religious attachment. میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ میڈیا میں ہچکچاہٹ ہے، شاید آپ کا میسج اتنا کلیئر نہیں ہے. ہم تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا واقعی are you saying کہ پاکستان کی تمام چیزیں our house is in order، ہم انگلیاں جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں امریکہ پر بھی، انڈیا پر بھی اور باقی افغانستان پر بھی، دیگر ممالک کی طرف بھی، کہ پاکستان میں ایکسپورٹ کر رہا ہے ٹیررزم؟ جتنے سوسائڈ بامبر سے چائلڈ سوسائڈ بامبر کی طرف آپ گئے، did they have American passports؟ اسامہ جو کہہ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہوم گرون نہیں ہے. کیونکہ ہم بات کریں امریکہ کی دہشت گردی کی تو ایک دم سے وہ ڈیفینسو ہے کہ جی کیونکہ امریکہ دہشت گردی ایکسپورٹ نہ کرتا تو پاکستان کے حالات ٹھیک ہوتے. ایشو وہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ القاعدہ کا اب میڈ ان امریکہ ہو گئی ہے، اس کا بہت بڑا ایک امریکن کمپوننٹ ہے. امریکہ شروع سے میڈ ان امریکہ نہیں تھی ڈاکٹر صاحبہ؟ 1998 سے پہلے تو نام نہیں سنا تھا. مطلب ہے کہ القاعدہ کا جو امریکن فلیور ہے وہ امپورٹنٹ ہے. القاعدہ امریکہ کو اکنالج کرنا چاہیے کہ القاعدہ میں بہت میجر کمپوننٹ جو ہے وہ امریکن ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات، ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ لسن، میں نے آپ کو پوری بات سننی ہے آپ کی، آپ بھی میری پوری بات سن لینا. ڈونٹ گیٹ سو ڈیفینسو آن امریکہ. دو قسم کے امریکن ایکسپورٹس ہیں دہشت گردی کے. ایک تو پرائیویٹ سٹیزنز ہیں، پرائیویٹ سٹیزنز جو ہیں وہ کر رہے ہیں جن کا آپ نے نام لیا. ایک ہے امریکن سٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم. ڈیوڈ ہیڈلی جو تھا وہ امریکن حکومت کے لیے کام کر رہا تھا، سی آئی اے کا ڈبل ایجنٹ تھا، ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی کے بہانے سے آیا پاکستان. وہ ایک امریکن سٹیٹ ٹیررزم. 1945 سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک لمبی فہرست ہے امریکن انٹرونشنز کی. دو قسم کے امریکن دہشت گردی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. ہمارے لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے. ہاں، ہمارے ہاں بھی پرابلم ہے ایکسٹریمزم کا، ملیٹنسی کا، لیکن جیسے کہ آج کئی اخباروں میں بھی آیا ہے کہ جو اب پتا چل رہا ہے، میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں کیا تھا جب مہران بیس کا اٹیک ہوا تھا، کہ جو آر پی جیز تھیں دے سویڈش اور بہت کم آرمیز کے پاس ہوتی ہیں اس قسم کی، انڈین آرمی یہ کرتی ہے. آج اخبار میں خبر آئی ہے کہ جو واکی ٹاکیز وغیرہ تھے وہ امریکن فورسز استعمال کرتی ہیں، اور اب لنک ہو رہا ہے اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ امریکن جو تھے 6 اس بیس پہ وہ انوالوڈ ہوں دہشت گردی. کیا امریکہ میں اس وقت ریڈیکلائزیشن کے لیے وہاں پہ گراؤنڈز بن چکے ہیں؟ اور جیسے اسامہ بھی کہہ رہے ہیں پاکستان میں مسئلہ ہے، تو پاکستان میں جو مسئلہ ہے کیا اسے باہر سے بیرونی امداد مل رہی ہے، فنڈنگ مل رہی ہے، ویپنز مل رہے ہیں؟ کیا ایسے شواہد آپ کے سامنے آئے ہیں؟ دیکھیں، obviously یہ باتیں ہوئی ہیں اور پارلیمنٹ میں بھی ہوئی ہیں اور جن میں دم ہے انہوں نے کی ہیں، لیکن پوائنٹ اس کا کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو پہنچ چکے ہیں، جو پاکستان میں انفلٹریٹ کر چکے ہیں، جو امریکی آ چکے ہیں، ہم نے کیوں ایشو اٹھایا 7,000 ویزاز کا؟ پھر ایک دم سے ایک ڈیفینسو سا کامنٹ حسین حقانی کی طرف سے آ گیا کہ جی وہ تو الاؤڈ تھے، یا جو بھی ان کا اپنا کنفیوژن تھا، کلیئرٹی نہیں تھی آرم فورسز کی طرف سے. پوائنٹ یہ ہے کہ کافی انفلٹریشن ہو چکی ہے. اب اس انفلٹریشن کو مائنس کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ جو ہو چکی ہے، اور پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اسامہ صاحب، کیا آپ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہیں کہ امریکہ دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہا ہے؟ ایک ایگزامپل دینا چاہ رہے ہیں. ابھی آنے سے پہلے میرے پاس کسی جرنلسٹ نے میرے ہاتھ میں کچھ ثبوت دیے ہیں جو وہ خود آپ کے سامنے آئیں گے، جس میں کافی کلیئرلی لکھا ہوا تھا کہ کچھ لسٹس تھیں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہماری جو ہیں انہوں نے بھی ویٹ کی تھی، اور ان لسٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ گھر ہیں جو ڈاکٹر ایکیوب خان کے جو گھر کے میں آتا ہوں آپ کی طرف، میں دوبارہ آتا ہوں اسامہ، لیٹ مارکٹ فنش. کہ ان 6,000 امریکیوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے جن کو ویزے دے دیے گئے. اسلام آباد کا جو گھر ہے اس کے ارد گرد ایک پوری لسٹ ابھی مجھے کسی نے میرے ہاتھ میں دی ہے. آئی ڈونٹ نو وہ کتنی ٹرو ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سورس یہ ہے کہ وہ انٹیلیجنس جو ہے ایجنسیز کی طرف سے آئی ہے کہ یہ وہ گھر بلیک واٹر، اور یہ میں نے خود جا کے ایک ایک گھر دیکھا ہے، ان کا ایڈریس لیا، اس کی تصویریں لی. اب اگر یہ سچ ہے، اب اگر یہ سچ ہے تو وہ یہاں کر کیا رہے ہیں؟ مطلب اسامہ صاحب،
اسامہ صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہا ہے؟ اچھا صاحب، جیسے کہ میں نے آپ سے بارہا کہا کہ امریکہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں جو کچھ کر رہا ہے ڈکلیئر کر کے کر رہا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا پاکستان میں دہشت گردی ڈکلیئر کر کے ایکسپورٹ کر رہا ہے اسامہ صاحب؟ امریکہ شاید آپ نے جو بات کی ہے اسی طرح کا حوالہ سی آئی اے کے ریڈ سیل نے اپنی ایک خصوصی رپورٹ میں دیا ہے. ناظرین، اس سی آئی اے کی ریڈ سیل رپورٹ میں جو کچھ آپ کو بتاتا ہوں. سی آئی اے کے ریڈ سیل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی اور دہشت گردوں کی برآمد کا معاملہ صرف مشرق وسطی، افریقی اور جنوبی ایشیا کے ممالک سے ہی نہیں جڑا ہوا، بلکہ امریکہ سے بھی دہشت گردی یا دہشت گردوں کی برآمد کے واقعات ہوئے ہیں. اگر دنیا میں یہ خیال جڑ پکڑ گیا کہ امریکہ دہشت گردی برآمد کر رہا ہے تو عالمی قوانین کے حوالے سے امریکہ کا یہ دوہرا معیار دنیا کو امریکہ کے ساتھ تعاون کرنے سے روک دے گا، جبکہ دنیا دہشت گردی سے متعلق انٹیلیجنس کا تبادلہ بھی امریکہ سے روک دے گی. اس تشویش کو مد نظر رکھتے ہوئے سی آئی اے کے ریڈ سیل نے یہ رپورٹ تیار کی ہے. امریکہ میں پیدا ہونے والے اور یہاں پر تعلیم و تربیت حاصل کرنے والے اسلامی دہشت گردوں کی طرف سے امریکہ کے خلاف حملوں کے بڑھتے ہوئے واقعات کے بعد اس بات پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے. اس رپورٹ میں کچھ ایسے ہی واقعات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق 5 نوجوان امریکی مسلمان شمالی ورجینیا سے پاکستان گئے. ان پر الزام تھا کہ وہ پاکستانی طالبان اور جہاد میں شمولیت کے لیے گئے تھے. نومبر 2009 میں ایک امریکی ڈیوڈ ہیڈلی نے لشکر طیبہ کے ممبئی حملے کی نگرانی کی، جس میں 160 سے زائد لوگ مارے گئے تھے. کچھ امریکی یہودی نہ صرف اسرائیل کے خلاف دہشت گردی کی مدد کرتے رہے ہیں بلکہ اس میں شامل بھی رہے. کچھ آئرش امریکی لمبے عرصے تک معاشی اور مادی طور پر تشدد آمیز قوتوں کی حمایت کرتے رہے تاکہ وہ برطانیہ کو مجبور کر سکیں کہ وہ شمالی آئرلینڈ کا قبضہ چھوڑ دے. 1980 کی دہائی میں آئرش امریکی ممبران نے برطانوی اسکاٹ لینڈ یارڈ، پارلیمان اور ٹاور آف لنڈن میں دھماکے کرنے کے علاوہ لنڈن میں بہت سے زیر زمین دھماکے بھی کیے. سی آئی اے کے ریڈ سیل کی رپورٹ کے مطابق امریکی آزادی پسندوں کا دہشت گردوں کی بھرتی اور آپریشن میں تعاون تشویشناک ہے. پہلے ہم القاعدہ کی طرف سے امریکی سرزمین پر دہشت گرد داخل کرنے کے بارے میں بہت زیادہ تشویش کرتے ہیں، لیکن اب القاعدہ امریکی شہریوں کو بھرتی کر کے دوسرے ممالک میں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں استعمال کرنے میں زیادہ دلچسپی لے رہی ہے. القاعدہ کو اس کا فائدہ یہ ہے کہ امریکی پاسپورٹ رکھنے والے بلا روک ٹوک کہیں بھی آ جا سکتے ہیں اور وہ آسانی سے انٹرنیٹ کے ذریعے القاعدہ کے رہنماؤں سے رابطہ رکھ سکتے ہیں. امریکہ کے علاوہ دوسرے ممالک سوچ بھی نہیں سکتے کہ امریکی شہری ان کے ملک میں حملے کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں. غیر ملکی دہشت گرد امریکی تربیت یافتہ انتہا پسندوں کو منتخب کرتے رہے ہیں اور ان کے ذریعے دوسرے ملکوں میں حملے کرتے رہے ہیں. اس طریقہ کار کو مزید آگے بڑھنے کے امکانات ہیں کیونکہ ابھی تک امریکہ اور دوسرے ممالک نے اس معاملے پر غور نہیں کیا. اسی سی آئی اے ریڈ سیل کے رپورٹ کے مطابق یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ اگر امریکہ دہشت گردی برآمد کرنے والا ملک سمجھا جائے تو اس سے بین الاقوامی تعلقات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. ڈاکٹر صاحبہ، یہ سی آئی اے ریڈ سیل کی رپورٹ ہے اور اس میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ اگر عالمی طور پہ دنیا یہ سمجھنے لگ جائے اور ڈیفرنٹ ممالک یہ سمجھیں کہ امریکہ دہشت گرد ملک ہے تو اس پہ عالمی تعلقات پہ کیا اثرات ہوں گے؟ میں سمجھتی ہوں امریکہ کا جو اصل کیریکٹر ہے امریکن سٹیٹ کا وہ ریویل ہو جائے گا. آئی ایم ویری گلیڈ کہ یہ آئی آر اے کا کنیکشن آیا ہے، کیونکہ جتنی فنڈنگ آئی آر اے کو آ رہی تھی ناردرن آئرلینڈ میں امریکن آئرش سٹیزن سے اور کہیں سے نہیں آ رہی تھی. اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے کافی دہشت گردی لنڈن میں جیسے کہ بتایا گیا کی سارا کچھ کیا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ایونچولی برطانیہ کو سالوں سال ان کی فوج رہی ناردرن آئرلینڈ میں، کچھ نہیں کر سکی. ایونچولی ان کو ڈائیلاگ کرنا پڑا. یہ تو نہیں مسلمان فنڈامنٹلسٹ تھے یا ایکسٹریمسٹ تھے، یہ تو ناردرن آئرلینڈ میں کیتھلکس تھے، آئی آر اے تھے اور فنڈنگ امریکہ سے آئی تھی. میں سمجھتی ہوں امریکہ کی ٹرو نیچر آف دا امریکن اسٹیٹ کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے. اس واسطے میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تک ہم ٹھیک ہے ہمیں اپنا دہشت گردی کا مسئلہ حل کرنا پڑے گا، لیکن جدھر امریکہ کا جدھر دہشت گردی میں ہاتھ ہے وہ بھی عوام کو بتانا پڑے گا. ناظرین، یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ماروی میمن صاحبہ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے ساتھ کوئی معاہدہ یا کوئی دستاویز پہ کیوں نہیں کیے. ایک وقفے کے بعد.